الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا عنان الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں قابل قدر مائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ رب العزت کا لامتناہی احسان اور شکر اور ذات مقدسہ کا کہ جنہیں اپنے خصوصی فضل و کرم دے نال اپنی بارگاہ وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ساری یہ حاضری اپنی بارگاہ لا یزال قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین اپنی یہ توفیق ہمیشہ ہمیشہ سارے شامل حال فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ آپ حضرات کی خدمت ایک تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 کام کرن کا حکم صادر فرمایا اور نال ہی وہ فائدہ بھی بیان کر دیتا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، میرے رسول دی پیروی کرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. گویا کہ خالق کائنات نے اپنے بندیاں نو بڑے واضح الفاظ ارشاد فرما دیتا ہے کہ خلوص نیت دے نال میری نماز پڑھن والا وہ بھی میرے رحم دا حقدار ہو جاتا ہے. خلوص نیت دے نال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا وہ بھی میرے رحم دا حقدار ہو جاتا ہے. اور خلوص دے نال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا وہ بھی میرے رحم دا حقدار ٹھہرتا ہے. جہاں تک نماز، زکوٰۃ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے کہ یہ تینوں کام انہوں نے نصیب ہوندے نے کہ جنہوں نے خالق کائنات ایمان دی دولت عطا فرما دیندا ہے. یا ان سمجھ لو کہ بے ایمان کبھی نماز دے قریب نہیں آئے گا. بے ایمان بندے کو خواہ جتنی بھی دولت ہوئے، جتنے بھی وہ سامنے مسائل بیان کیتے جان، جتنی بھی وہ اس جانب توجہ مبذول کروائی جائے، اگر وہ بے ایمان ہے، وہ سینے میں ایمان دی دولت موجود نہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. اور جنہوں خالق کائنات نے ایمان دی دولت عطا نہیں فرمائی، وہ رب دے لاڈے محبوب دا مطیع و فرما بردار بھی نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت، زکوٰۃ دی ادائیگی اور نماز نو قائم کرنا، اے انہاں دا مقدر ہے کہ جنہاں نو خالق کائنات نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے. جنہاں نو ایمان مل گیا انہاں نو نماز دی توفیق مل گئی. جنہاں نو ایمان مل گیا انہاں نو زکوٰۃ دی ادائیگی دا حوصلہ مل گیا. اور جنہاں دا مقدر خالق کائنات نے ایمان فرما دیتا، انہاں نو اللہ رب العالمین اپنے محبوب دا مطیع و فرما بردار بھی کر چڑھتا ہے. ایمان کی ہے عرف عام وچ جنہیں کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیکھن والا سنن والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. کلمہ پڑھن والے نو ویکھن والے صاحب ایمان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت متفق علیہ حدیث میں ایمان دی تشریح کراں تو اڈے جو کوئی ایمان دی تشریح کرے، کسی مولوی دی تشریح، کسی محدث دی تشریح، کسی مفسر دی تشریح، وہ کملی والے مصطفیٰ نے لفظاں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا. آؤ رب دے لاڈلے محبوب دا ارشاد گرامی سماعت فرماؤ
کہ خالق کائنات کے لاڈے محبوب نے صاحب ایمان کنوں قرار دیتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ اگر اگلی صف مکمل فرما لو، آگے آ جاؤ، اگلی صف مکمل کر لو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نشاندہی فرمائی کہ آؤ میں تمہیں دساں کہ ایمان خالق کائنات کنہاں نوں نصیب فرماندا ہے، کنہاں دا مقدر بندا ہے ایمان۔ کیوں گھبرانے ہو؟ جگہ بھی تھوڑے بیٹھن واسطے آ جاؤ، اتنے کو مشرف صاحب نے آ کے کوئی نہیں بہنا، تھوڑے ہاتھ جگہ آ جاؤ۔ سنو، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث سیاستہ دے اندر موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں چ تواڈے چوں کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی اللہ چل تھوڑے چو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین نالوں زیادہ، اپنی اولاد نالوں زیادہ، اپنے جمن والیاں نالوں زیادہ تے جڑے تھوڑے چو جمے ہوئے نے انہاں نالوں زیادہ، والناس اجمعین، اتے کائنات دے ہر فرد نالوں زیادہ جب تک میرے نال محبت نہیں کرے گا رب ایمان نصیب ہی نہیں کرے گا۔ گویا کہ سرکار نے دس دیتا ہے ایمان دا دار و مدار میری محبت اتے وے، اگر میری محبت مل گئی، اگر میرا پیار مل گیا، رب العالمین ایمان دی دولت عطا فرما دے گا۔ اگر میری محبت نہ ملی، اگر میرا پیار تیرا نصیب نہ ہویا، رب تینوں ایمان نصیب نہیں کرے گا۔ ہن صاحب ایمان وہی ہے جڑا کملی والے مصطفیٰ نال محبت کرنے والا ہے، میرا سرکار نال پیار کرنے والا ہے، جڑا کملی والے دی غلامی دا توق اپنے گلے دی زینت بنان والا ہے، وہی صاحب ایمان ہوئے گا۔ ہن جناب دیوبندی دی مسجد چلے جاؤ، اتھوں بھی یہی دعویٰ کہ میں سرکار نال محبت کرنے والا ہے، اہل حدیث کول ٹر جاؤ، اتھوں بھی آواز آئے گی اسی کملی والے نال محبت کرنے والے ہاں۔ بریلویاں دی مسجد جا جاؤ، اتھوں بھی یہی آواز اٹھے گی اسی کملی والے مصطفیٰ نال پیار کرنے والے ہاں۔ لیکن یار ہن کس طرح پتا چلے گا کہ حقیقت دے اندر سرکار نال پیار کرنے والا کون، حقیقت دے اندر صاحب ایمان کیڑا ہے؟ بندے نو کی پتہ ہے؟ کیونکہ محبت دا تعلق دل نال تے دل دا حال تے رب جاندا ہے۔ بندے نو کی پتہ ہے کہ کیڑے دل وچ سرکار دا پیار موجود اتے کیڑے دل وچ سرکار دا پیار موجود نہیں ہے۔ آدھا رب دا قرآن پڑھ کے ویکھ، خالق کائنات نے فرمایا ہے قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب اعلان کر دیو، اپنے غلاماں نوں دس دیو، اپنے رب دا پیغام اپنے منن والیاں تک پہنچا دیو۔ اگر رب نال پیار کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، آؤ میری غلامی دا خلاصہ اپنے گلیاں وچ پا لو، آؤ میری غلامی اختیار کر لو، میرے مطیع بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے عطاعت گزار بن جاؤ۔ جب میرے عطاعت گزار بن جاؤ گے تے یحببکم اللہ، پھر رب اعلان پیا کر رہا ہے کہ میں اپنے یار دیا عطاعت گزاراں دا محب بن جاؤں گا۔
قرآن دی صاحب نے فیصلہ کر دیتا، قرآن دی صاحب نے دس دیتا کہ محبت دی شرط اتباع مصطفیٰ، محبت دی شرط اطاعت مصطفیٰ، محبت دی شرط کملی والے مصطفیٰ دی فرما برداری، شریعت دی اتباع کرنا، پابند شریعت رہنا۔ جڑا سرکار نال پیار کرے گا سرکار دی شریعت نو بھی اپنائے گا، جڑا کملی والے دا محب بنے گا، جڑا سرکار دا غلام بنے گا، جڑا کملی والے مصطفیٰ نال پیار کرن دا دعوے دار ہوئے گا، وہ کملی والے مصطفیٰ دی شریعت نال بھی پیار کرے گا، وہ سرکار دے احکامات نال بھی پیار کرے گا۔ اتباع و اطاعت جو کہ معیار محبت ہے وہ تو مراد کی ہے، ایک اللہ سے سمجھ جا گئی ہیں کہ ایمان دا معیار محبت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ دا معیار ہے سرکار دی شریعت نال پیار کرنا، پابندی یہ شریعت اے محبت دا معیار اور محبت اے ایمان دا معیار، لیکن اس کو مراد کی ہے شریعت دی پاسداری، سرکار دے احکامات دا خیال کرنا، مراد کی ہے سرکار نے حکم دیتا نماز پڑھو، رب کا حکم ہے، سرکار کی زبان پاک چوں نکلے ہے، زکات دیو، نماز قائم کرو، جھوٹ تو بچو، حرام کی طرف آؤ اور حرام تو اپنے ہاتھ روکو، حرام تو اپنی زبان روکو، حرام تو اپنی نگاہ روکو، حرام تو اپنے دیر روکو، رک جاؤ، حرام تو حلال پر آ جاؤ، حلال و حرام کی تمیز یہ شریعت، نماز کا قائم کرنا یہ شریعت، جھوٹ تو اپنی زبان نو روک کے رکھنا یہ شریعت۔ لیکن کیا ہر نماز پڑھنے والا وہ صاحب ایمان ہے؟ کیا ہر زکات دینے والا وہ صاحب ایمان ہے؟ کیا بظاہر اپنی زبان نو جھوٹ تو روکن والا کیا وہ صاحب ایمان ہے؟ کیا ایمان دا معیار قرار دیتا جا سکتا ہے؟ نہ، اس واسطے کہ رب دا قرآن اور کملی والے مصطفیٰ دی حدیث اس بات تے گواہ ہے کہ سرکار دی معیت وچ ایسے لوگ موجود سن جڑے نماز پڑھتے سن، زکات دیندے سن، داڑیاں موجود سن، سر تے امامے بھی موجود سن، جسم تے قبا بھی موجود سی، لیکن خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ یہ مومن نہیں بلکہ منافق نہیں۔ خالق کائنات کا قرآن کہندا ہے نمازاں پڑھ رہے ہیں، کملی والے مصطفیٰ دی معیت وچ پڑھ رہے ہیں، سرکار دے پیچھے کھلو کے پڑھ رہے ہیں، امام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی ابتدا وچ نماز ادا کی جا رہی ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا محبوبہ مومن نہیں، میں انہاں دے ایمان دی تصدیق نہیں کراں گا، پاویں نماز پڑھ رہے ہیں، پاویں زکات دے رہے ہیں، سونیاں پاویں انہاں داڑیاں رکھیاں ہوئیاں، پاویں سر تے امامہ رکھیا ہوا ہے، پاویں قبا پائی ہوئی ہے، لیکن اے کملی والیاں انہاں دے دلاں وچ نفاق موجود ہے، ایمان دی دولت تو محروم نے۔ سبحان اللہ بھی کہہ چھڑو، سمجھ آئے تو بول دیا کرو، تے جے نہ سمجھ آئے تو پھر خیر ہے، تے جے سمجھ آئے تے تاں بھی تسی نہ بولو تے میں سمجھاں گا تسی زیادتی کر رہے ہو۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوبہ قرآن پڑھ کے دیکھو، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، او جنہاں دیاں دلاں وچ نفاق موجود ہے، جنہاں دا دل کچھ ہور کہندا ہے، زبان کچھ ہور کہہ رہی ہے، سرکار دے پیچھے جدوں ہاتھ چکدے نے تے نیت کردے نے کہ جناب زبان تو الفاظ ادا کر رہے ہیں، پیچھے سیمام لے پیچھے امام دے کہہ کے ہاتھ اٹھا کے کنداں دی لو تک ہاتھ بننے جا رہے ہیں، لیکن زبانی کیا جا رہی ہے، دل تسلیم نہیں پیا کردا، قیام تے کیتا جا رہی ہے لیکن دلوں نہیں، رکوع کیتا جا رہی ہے لیکن دلوں نہیں، سجدہ کیتا جا رہی ہے لیکن دلوں نہیں۔ خالق کائنات فرماندا ہے اے کملی والیا جیڑا تیرے پیچھے کھلوتا ہویا ہے، زبانی قرار پیا کر رہا ہے، او دا دل نہیں مندا، ایمان والا نہیں بلکہ میں اورے منافق ہون دا اعلان پہ
قرآن نے بھی ثابت کر دیتا، امام الانبیاء علیہ السلام دی حدیث نے بھی ثابت کر دیتا۔ یار قرآن دا وہ واقعہ ذرا توجہ دے کر رہا، سرکار دے شہر مدینہ دے اندر منافقہ ایک مسجد بنائی، نہ رکھیا مسجد نور، سرکار نو مدعو کیتا گیا، یا رسول اللہ آؤ ذرا مسجد افتتاح کر دیو، رب دی عبادت کران گے، رب دیاں نمازاں پڑھان گے۔ سرکار بظاہر تیار بھی ہو گئے، ادھر رب العالمین نے آواز دیتی، اے جبریل جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ چلا جا، یا اللہ کی حکم ہے، مولا تیرا پیغام لے کے جانا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے جبریل میرے محبوب نو نالے میرا سلام کہہ دیں، نالے اعلان کر دے کہ اے کملی والے ہو، تسی تے رحمت للعالمین بنا کے توڑے گئے ہو، تانوں تے رؤوف الرحیم بنا کے توڑے ہے۔ اے میرے محبوبہ تساں تے دعوت قبول کر لئیے، کیونکہ مسجد دا نام استعمال کیتا گیا ہے، مسجد دا نام لتا گیا ہے، پر تہاڈا رب پابندی پیا لاندا ہے، تہاڈا رب منع پیا کردا ہے۔ اے کملی والے ہو، پاویں مسجد دا نام آ گیا ہے، لیکن منافقاں دی مسجد، اے کفر پھیلان والی مسجد، اے نقصان پہنچان والی مسجد، اے مسلماناں دے درمیان تفرقہ پھیلان والی مسجد ہے، لہذا محبوبہ منافقاں دی مسجد دا افتتاح کرن واسطے نہیں جانا۔ پتہ چلیا منافق یہاں قرآن پاک پہلا پارا سورۃ البقرہ، رب دا قرآن کہندا ہے، اے کملی والے ہو، کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے زبان تو کلمہ بھی پڑھیں گے۔ ابتدائی آیات میں پڑھ کے دیکھو، جاؤ پہلا رکوع تلاوت کرنا، پھر ترجمہ پڑھ کے دیکھنا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ کچھ لوگ ہوں گے جڑے کلمہ پڑھیں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ، اسی گواہی دینے رب تو سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے زبانی اعلان کرنگے، زبانی اقرار کرنگے، لیکن انہاں دا دل انہاں دی زبان تا ساتھ نہیں دیندا ہوئے گا۔ کلمہ پڑھ رہے ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے، نمازاں پڑھ رہے ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے، مسجداں بناندے ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے۔ اے محبوبہ جدوں میدان جہاد جاؤ گے، تواڈے نال تلواراں پکڑ کے اتے تیر کمان پکڑ کے، اے محبوبہ میدان جہاد وچ بھی تواڈے نال نال نظر آن گے، جتھے میرا یار ہوئے گا اوتھے وہ بھی نظر آندے ہون گے، لیکن میں رب ہو کے اعلان کرنا ہے کہ وما ہم بمؤمنین۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں اعلان کرنا ہے وہ مومن نہیں، نمازی ہیں پر مومن نہیں، مسجدہ بنان والے نے پر مومن نہیں، جہاد وچ جان والے نے پر مومن نہیں نے، کلمہ پڑھن والے نے لیکن مومن نہیں نے۔ پتہ ہے چلیا کہ بظاہر سارے دے سارے عمل جنہاں نوں اچھا کیا جاندا ہے، جڑے ہیں بھی اچھے، لیکن اے عمل کرن نال ایمان نہیں ملدا، بلکہ ایمان لین واسطے کملی والے دے دروازے نوں چومنا پیندا ہے۔ سرکار دے تحریر سے جناب خالی نقالی کرنا، یہ نقل ہے نا، نماز پڑھنا کملی والے مصطفیٰ کی نقل ہے، زکات دینا سرکار کی نقل ہے۔ کدے کدے نقل اسوا اپنان واسطے کی جاتی ہے، تے کدے کدے کسی کا مذاق اڑانا ہوگا نا تو بندہ وہی نقل کرتا ہے، کسی کی تصحیح کرنی ہوگی نا تو بندہ وہی نقل کرتا ہے۔ یار نقل کرنا یہ تمسخر کے زمرے بھی آتا ہے، بے عزتی کے زمرے بھی آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جنہیں نقل کر لی انہیں اسوا اپنا لیا، جنہیں نقل کر لی انہیں سنت اپنا لی نا، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، کی پتا وہ دل میں کی ہے، وہ سنت اپنانا چاہتا ہے یا مذاق اڑانا چاہتا ہے، وہ سنت اپنانا چاہتا ہے یا ایمان کی دعوت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایمان حاصل کرنا چاہتا ہے تو آؤ رب دا قرآن پڑھ کے دیکھو، 26واں پارہ سورۃ الحجرات،
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبت و اطاعت ایسی محبت جدے اندر ادب شامل ہوئے، جدے اندر ادب دی دولت موجود ہوئے، محبت ایسی جی ادب نال سرشار، اطاعت ایسی جی ادب دے نال بھری ہوئے۔ اگر ادب نہیں تے محبت نہیں، محبت بغیر ادب دے ہو سکتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ رب دا قرآن سماعت فرماؤ، خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ، ان الذین، او لوگ، کیڑے لوگ، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ اپنی آوازاں پست رکھ دے سامنے کملی والے مصطفیٰ دے۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ اپنی آوازاں کملی والے دی آواز نالوں نیچیاں رکھ دے میں، پست رکھ دے میں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، خالق کائنات انہاں نوں تقوی واسطے، پرہیزگاری واسطے چن لیندا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، رب انہاں نوں پرہیزگاری واسطے چن لیندا ہے، تقوی واسطے چن لیندا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، تیرا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہاں واسطے میں اجر عظیم بھی تیار رکھیا ہوا ہے۔ جڑے میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے اپنی آواز، میرے محبوب کی آواز کو اچھی نہیں نہ ہون دیں، رب تعالیٰ فرماتا میں انہوں نے چن لینا ہے۔ کدے لئی؟ للتقوی، پرہیزگاری واسطے، کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، نالے میں انہوں نے بخش دیاں گا تے نالے انہوں واسطے میں بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھے ہیں۔ ہن سنو بخاری شریف کی ایک حدیث، جے میرے دل میں ادب نہ ہوتے تو یہ ممکن ہے کہ میں سوچا کہ میرے سامنے میرا استاد بیٹھا ہے، میرے سامنے میرا پیر بیٹھا ہے، میرے سامنے میرے خاندان کا کوئی بزرگ بیٹھا ہے، تو میں یہ اچا نہ بولا۔ جی ادب ہوئے گا تو میں اپنی آواز نیچی رکھاں گا، تو جی ادب نہیں ہوئے گا نا تو پھر من پرواہ نہیں ہوگی کہ سامنے کون بیٹھا ہے۔ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کنٹرول رکھتا ہے۔ اور یہ آیت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ رب بندیاں کو اپنے محبوب کا ادب کرانا چاہتا ہے، اور اتنا ادب کرانا چاہتا ہے کہ یار دی بارگاہ وچ جاؤ نا تے جے تساں کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تے اپنی آوازاں کنٹرول کر کے سوال کرے ہو جائے۔ یار دی آواز تانوں آواز بھی اونچی نہیں کرنی، اتنا ادب، اتنی محبت۔ تے ہن بخاری شریف دے اندر محبت کے حوالے نال رب دے لاڈے محبوب کا ایک فرمان موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان نو جدوں کسی انسان نال محبت ہو جاندی ہے نا تے او محبت اونوں او دے محبوب دے عیب دیکھن تو انیا کر چھڑدی ہے تے محبوب دے عیب سنن تو بہرا کر چھڑدی ہے۔ محبت اگر ہو جائے کسی نو تو او محبت کرن والے نو جنہیں نال محبت پیا کرنا ہے نا او دے عیب نہ ویکھن دیندی ہے تے نہ کسی کو سنن دیندی ہے۔ آرام نال بیٹھ جاؤ۔ اچھا
تسی آدھا گھنٹہ اور لیٹ آؤ نا. محبت میرا مضمون محبت ہی رہن دے. یہ ایپ نہ ویکھن دیندی ہے تے نہ سنن دیندی ہے، پر جے محبت ہوئے تے جب بندہ مجھے بدیا بیٹھا ہوئے نا پھر اللہ ہی آپ دے. سارے ملک پاکستان دے ایک معروف بڑے نامور سرکار تے ثنا خان گزرے نے، اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. محمد اعظم چشتی. اعظم چشتی کی گل سنو تاکہ محبت کی محفل محبت دیا خوشبواں پھر دوبارہ بکھر جان. اعظم چشتی آدم آخیا کہ محبوباں تے نکتا جیویں او جیڑا کرن تو باز نہیں آندا اے اصل منافق سمجھو جھوٹا پیار جتاؤندا دا دل کچھ ہور کہہ رہی ہے. انہوں اصل منافق سمجھو، وہ تے اپنے جھوٹے پیار دا اظہار پیا کردا ہے. تے اعظم نے آخیا کہ سانوں دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ اے فرما نظر نہیں آندا. عطا اسلاف کا جذب درو کر حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے دعائیہ کلمات ہی آخیا سی عطا اسلاف کا جذب درو کر شریک زمرائے لا یحزنو کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. یا اللہ عقل دے گھوڑے میں بڑے دوڑا بیٹھے ہیں، مولا ہن مینوں صاحب جنو کر دے. اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ وچوں جناب جنون منگنا ہے، تیرے محبوب دی محبت دا جنون، تیرے محبوب دے عشق دا جنون منگنا ہے. بخاری مسلم مشکات سیاست دیاں تمام کتاباں دے اندر موجود. آؤ ذرا حدیث پاک سن لو، حوالے یاد رہن گے نا، بخاری مسلم مشکات ساری کتابوں میں اندر موجود. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال پاک تو چند روز پہلا سرکار کی طبیعت علیل ہے کہ اللہ کے لاڈے محبوب اپنے حجرہ پاک نے، اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں نماز واسطے شاید مسجد نہ آ سکا، لہذا جاؤ جا کے ابو بکر نو میرا پیغام دیو کہ آج نماز دی امامت تو کرانی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرما دیتا اے ابو بکر تو امامت کرائیں گا، میرے صحابہ میرے غلام تیری ابتدا وچ نماز ادا کرن گے. سرکار اپنے حجرہ پاک کی آرام کر رہے ہیں، بستر حلالت پہ تشریف فرما. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جماعت کرا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں. بخاری کے اندر موجود، مسلم و مشکات کے اندر موجود. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر رہے ہیں کہ اسی نماز وچ ساں، اسی نماز پڑھ رہے ساں، نماز جاری ہو ساری. مصلی تے ابو بکر کھلوتے ہوئے ہیں، پیچھے صفا وچ کملی والے مصطفیٰ دے اکابر صحابہ موجود. تے نماز پڑھدیاں ہم صفوف
فی الصلاۃ، جدو اسی نماز وچ ساں، جدو نماز پڑھ رہے ساں تے جناب حضرت انس کہندے نے کہ اساں محسوس کیتا کہ فکشف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، اسی نماز ادا کر رہے ساں، اساں محسوس کیتا جویں رب دے محبوب نے اپنے حجرے دا پردہ چک لیا، اساں محسوس کیتا رب دے محبوب نے اپنے حجرے دا پردہ سرکا لیا، پردہ چک لیا، ینظر علینا وہو قائم فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مسحا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اساں محسوس کیتا جویں سرکار دے حجرے دا پردہ ہٹ گیا ہے، تے جدوں اے آواز سنی، جدوں اے سرسراہٹ ساڈے کناں وچ آئی، حضرت انس کہندے نے اساں حجرے ول ویکھیا، نماز دی حالت وچ ویکھیا، نماز پڑھدیاں ہویا ویکھیا، نماز وچ ویکھیا، اساں حجرہ پاک ول ویکھیا، وہو قائم فتبسم کأن وجہہ، اساں ویکھیا حجرے دا دروازہ پھڑ کے اللہ دا لاڈا محبوب کھلوتا ہویا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی نگاہاں پاکاں نال آپ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، صحابہ کہندے نے اساں ویکھیا کملی والا فتبسم، سرکار مسکرا رہے ہیں تے کملی والے مصطفیٰ دا مسکراندا ہویا چہرہ، ہسدا ہویا چہرہ سانو انج لگا کہ ورقہ مسحا، کہ جویں رب دا قرآن کھل کے ساڈے سامنے آ گیا ہے۔ جڑے مسجد نبوی تشریف لے گئے ہو خوش نصیب، جڑے نہیں جا سکے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے۔ جدو مسجد نبوی شریف دے وچ جا کے تسی نماز ادا کرتے ہو نا تے منہ ہوندا تہاڈا خانہ کعبہ ول، تے سرکار دا حجرہ پاک آئے گا تہاڈی بائیں سائڈ سے، کہڑے پاسے آئے گا؟ کھبے پاسے۔ اے ہن تسی اتنے بیٹھے ہو نا تے تہاڈا منہ قبلہ والے تے کھبی سائڈ تے ذرا ویکھو، بائیں سائڈ تے تہانوں دیوار نظر آئے گی، لیکن جدو تسی بائیں سائڈ تے دیکھو گے تے تہاڈی نماز قائم رہے گی کہ مک جائے گی؟ قائم نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ نماز ریاضت اندر اتنے ویکھو گے نماز ختم، دائیں بائیں ویکھو گے نماز ختم۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھن والے جتھے سجدہ دینا اس مقام تے اپنی نظر رکھ، اوتھے اپنی نگاہاں رکھ، نہ سجے ویکھ سکنا ہے، نہ کھبے ویکھ سکنا ہے، نہ اتنے ویکھن دی تینوں اجازت ہے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی مسجد نبوی دے اندر سرکار صدیق اکبر دے پیچھے کھلو کے فرض نماز پڑھ رہے ہیں تے نال کہندے نے اساں ویکھیا سرکار نو حجرہ پاک دے دروازے وچ ویکھیا، مسکراندیاں ہویا ویکھیا تے اینیاں نظراں پڑھ کے ویکھیا جے دعا دا مکھ کھل کے سامنے آ گیا۔ انہاں جناب اپنی حیت تبدیل کر لئی، اپنا رخ چینج کر لیا، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جڑے اسلام لے آن والے جنہاں آ کے شریعت دے احکامات سکھائے نے، اپنے غلاماں نو جدوں اپنے ول دیکھدیاں ہویاں ویکھیا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ تہاڈی نماز ٹوٹ گئی دوبارہ اپنی نماز ادا کرو، نہ بلکہ جدوں سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محسوس کیتا کہ امام الانبیاء دیکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہی جاؤں ہے کہ سرکار ابو بکر اپنے مقام تو پیچھے ہٹن لگے، جدو اپنا قدم اٹھا لیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک دا اشارہ کر کے حکم دے دیتا اے ابو بکر
پتر اپنی نماز بھی مکمل کر کے مقتدیاں دی نماز بھی مکمل کرا لے. امام الانبیاء دا اے نا فرمانا کہ تہاڈی نماز ٹوٹ گئی ہے، سرکار دا اے فرمانا کہ اپنی نماز مکمل کر لو. دلیل اس بات دی کہ جڑا محبت مصطفیٰ وچ نماز دی عین حالت وچ نماز دے عین پردیاں ہویا اپنا رخ اگر کملی والے ول کر لوے تے تاوی نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ جڑ جاندی ہے. سرکار نے فرمایا مکمل کرو نماز. اس صحابی نے سرکار دی بارگاہ وچوں براہ راست شریعت پڑھن والے، براہ راست شریعت دے احکامات سنن والے، کون ہے ابو بکر نالوں زیادہ شریعت نو جانن والا، کون ہے فاروق اعظم نالوں زیادہ شریعت نو سمجھن والا، کون ہے حیدر کرار اور عثمان ذی النورین نالوں بڑا مفتی، سب موجود نے، رخ پھیر رہے نے، سرکار وال دیکھ رہے نے، اور کوئی یہ نہیں پیا سوچا کہ نماز ٹوٹ جائے گی. نہ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں کا ایمان یہ سی کہ نماز پڑھتے ہیں ساڈا رخ کعبے والے تے جنوں ہن پہ ویکھنے ہیں اینوں تے رب نے کعبے دا کعبہ بنا کے چھوڑے ہیں. یہ تے کعبے دا کعبہ بن کے آیا ہے، اینوں تے خالق کائنات نے قبلے دا بھی قبلہ کر چھڑیا ہے. عاشق کہندا ہے کہ میرے ذوق نے آواز دے کے آکھیا، صحابہ نو عقل نے آواز دیتی ہوئے گی کہ صحابہ قبلہ ہے درجے بیت اللہ ہے درے، عشق میں کیا ہوئے گا صحابیو، بے شک کعبہ ادھر پر ادھر کعبے دا بھی کعبہ کھلوتا ہوئے. عقل نے آواز دیتی ہوئے گی کہ صحابیو اگر رخ پھیرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، قضا لازم ہو جائے گی. پر عشق نے آواز دیتی ہوئے گی کہ اے میرے کملی والے مصطفیٰ دے غلاموں، اے صحابہ اگر نماز ٹوٹ جائے تے قضا دی سہولت موجود ہے، لیکن اگر نظر دی قضا ہو جائے تے دی قضا کوئی نہیں. نماز قضا ہو جائے نا تو قضا دی سہولت موجود ہے کہ قضا پڑھ لو، جب قضا کر لو گے تو رب قبول فرما لے گا. لیکن اگر نظراں رہ جانتے انہوں دی قضا کوئی نہیں. نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، ارے نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، اور نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. نماز رہ جانتے قضا ہو سکتیاں میں، لیکن اگر نگاہاں رہ جانتے رب نے انہاں دیاں قضاواں رکھیاں ہی کوئی نہیں. صحابہ نے قبلے والوں رخ پھیرے ہے، اودے ول کر رہے ہیں کہ جنوں نماز دے اندر سلام نہ دئیے تے نماز مکمل ہی نہیں ہوندی. اگر سلام نہ دئیے نماز دی حالت تو نماز ہی مکمل نہیں ہوندی. نماز مکمل کرنے واسطے اس آقا نو سلام دینا ضروری ہے. اس آقا دی بارگاہ وچ سلام دا ہدیہ پیش کرو گے تو نماز مکمل ہوئے گی. اگر ایسا نہ ہوگے نا تو پھر نماز ہی مکمل نہیں. صحابہ نے اپنا رخ اس کملی والے ول کیتا ہے. غیر ول اگر تسی رخ کرو گے نا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن حضور ول اگر رخ کر لیتا جائے تو نماز درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے. کسی غیر ول کرو تو نماز فاسد، نماز ختم. لیکن وہ رخ اگر رب دے لاڈے محبوب ول کر لیتا جائے تو نماز نو کمال حاصل ہو جاندے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے محب، سرکار دے عاشق، سرکار دے غلام، آپ کی محبت بے شمار واقعات نے، لیکن علامہ اقبال نے بلال دی ایک ادا نو اپنی نظم بیان کیتا ہے
اقبال کہتا ہے کہ بلال سرکار دے نام پیچھے اپنے ہاتھاں پیراں وچ بیخا ٹھکواندا رہا. بلال دی زبان دے اگے انگارے رکھے گئے. بلال نو گرم ریت تے کسیٹیا گیا. بلال نو کوڑیاں نال ماریا گیا. بے پناہ ظلم، بے پناہ ستم، یہ ساریاں گلاں، یہ ساریاں اداماں بلال دیاں انوکھیاں تے نرالیاں نے. لیکن اقبال کہندا ہے کہ بلال دی ایک ادا نال مینوں بڑا پیار ہے. وہ ادا کی ہے؟ سنو اقبال دی زبانی سنو. اقبال نے آخیا کہ اے بلال ادائے تیز سراپا نیاز تھی تیری، اے ادائے تیز سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اے بلال تیری صدا نال مینوں بڑا پیار ہے، تیری یہ ادا مینوں بڑی چنگی لگتی ہے کہ تو کسے نو ویکھدا رہنا سے اور اودی زیارت نو نماز دا درجہ دینا ہونا سے. حدیث پاک چاہتا ہے کہ سرکار کا ایک سیاپی جب نماز پڑھنے واسطے آتا ہے نا مسیح سے تو مسجد جا کے آندا پہلی ساتھی سے، لیکن سرکار تو بالکل پیچھے نہیں کھلوتا بلکہ دائیں سائڈ سے تھوڑا جہا فاصلہ پا کے نا تھوڑا دور کھلو کے تے سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. تو جب جناب نماز شروع ہو جاتی ہے نا اللہ اکبر سارے ہاتھ بن کے تے اپنی نگاہاں نیویاں کر لیندے نے. انہیں اپنا معمول بنایا سی کہ جناب وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لینا سی لیکن کملی والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے. سرکار کی زیارت کرتا رہتا ہے. ادھر نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سلام بلندی ہے، ادھر ٹکٹکی لا کے کملی والے مصطفیٰ کا رخ انور ویکھنا شروع کر دینا ہے. پوری نماز اسے عالم ہی رہتا ہے. سارے نمازی اپنی نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ کملی والے مصطفیٰ نو ویکھدا رہتا ہے. اور حدیثیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو، ایک باری بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کی کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے منع نہیں فرمایا کہ سرکار اپنی اسی زبان پاک نال فرما چکے سن کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جنہیں کملی والے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی انہیں اللہ کی اطاعت کر لی. یہ تو باقی مقتدیاں دا حال ہے نا کہ حجرے دے پردے دی سرسراہٹ سن کے تے سرکار وال ویکھنا شروع کر چھڑیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنا مسلح چھڑ کے تے پیچھے ہٹن لگ پے کہ شاید سرکار تشریف لے آ رہے ہیں. تے کملی والے مصطفیٰ نے ہاتھ دا اشارہ کر کے ارشاد فرما چھڑیا ابو بکر نہ اپنا مقام چھڈنا نہیں، جس طرح نماز پڑھتے پے ہو اسی طرح اپنی نماز نو جاری و ساری رکھو، نماز نو مکمل کر لو. اتنے ایک اور مسئلہ بھی سن لو. قرآن مجید کی آیت مبارک ہے، نالے میں تمہیں آیت سنا گا نالے وہ شان نزول بھی عرض کر دینا ہے. پہلے آیت سن لو. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والے ہو، اللہ تے اللہ دا رسول جدو تھانوں بلان تے انہاں کول آ جایا کرو، انہاں دے بلاوے تے آ جایا کرو، دوڑ دے ہوئے آ جایا کرو، بغیر کسی تاخیر دے آ جایا کرو، اس واسطے کہ اس طرح آؤ گے رب زندگی عطا فرما دے گا. جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلا آ جایا کرو. بخاری دے اندر موجود ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پیا پڑھا، میرے کنا وچ رب دے لاڈے محبوب دی آواز آئی. سرکار نے آواز دے کے فرمایا اے ابو
سعید، اے ابو سعید، سرکار نے آواز دی تھی، میں نماز پہ پڑھتا تھا تو میں تاخیر ہو گئی، میں نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے پھر سرکار کی بارگاہ وچ حاضر ہویا تو سرکار نے فرمایا دیر نال کیوں آئے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھتا تھا۔ کملی والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اوے نمازیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تو رب دے قرآن دا اے فرمان نہیں سنیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والے ہو جدوں جس حال وچ جتھے اللہ تے اللہ دا رسول بلائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہاں دی بارگاہ وچ آ جایا کرو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار نے انہوں بلا لیا، طلب فرما لیا، انہیں 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے، 2 اجے باقی نے، 2 پڑھ لیاں 2 باقی، سرکار نے بلا لیا کہ ہوں وہ 2 رکعتاں پڑھ کے بغیر سلام پھیرے ہیں، یہ قیام چاہ رکوع چاہ سجدے چاہ جس حالت میں بھی ہے وہ پہلے جائے گا کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ وچ، سرکار کی بارگاہ وچ جا کے سرکار کا حکم سنے گا، سرکار فرمان جا سودا لے کے آ، پانی دے دے، وضو کرا دے، اے کم کر او کم کر، جیڑا کم سرکار نے انہیں ذمے پا کھڑے ہے نا وہ سارے دا سارا کم کر کے پاویں بازار جائے، پاویں گھر جائے، پاویں رشتہ داراں کول جائے، پھر پھرا کے واپس اپنے مقام تے آئے، جتھوں نماز چھڑ کے گیا ہے نا اتھوں ہی نماز دوبارہ شروع کرے گا، وہ دی نماز قائم دائم نماز ٹوٹی نہیں، جتوں چھڑ کے گیا اتھوں ہی آ کے شروع کر دے، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، پیار نال ذرا محبت نال، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش میں جھکا رہا ہوں نماز میں، مینوں رکوع کی خبر سی، مینوں سجدیاں دی ہوش کی سی، کملی والے میں تے سجدیاں وچ آپ دے نقشے پا تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھو صلح حدیبیہ غالباً ہجرت کا 6واں سال، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قریش مکہ نال مذاکرات واسطے ٹوریا، سرکار اپنے دیگر صحابہ دے نال تشریف فرما نے عثمان ذی النورین قریش مکہ نال مذاکرات کر رہے ہیں، طے پایا کہ اس سال تمام دے تمام مسلمان کعبے کا طواف کیتے بغیر واپس جان گے اور آئندہ سال کوئی پابندی نہیں ہوئے گی۔ جدو یہ معاہدہ طے پا گیا نا تو سرکار عثمان ذی النورین جدو واپس جان لگے تو قریش مکہ نے آواز دے کے آخیا اے عثمان اسی جاننے ہاں کہ تسی افسا 6 سال تو بعد مکے آئے ہو، اور جب تسی ہجرت کر کے مکے تو گئے تو سانو پتا ہے کہ اس موقع دے بھی تانوں کعبے دا طواف کرن دا موقع میسر نہیں سی آ سکیا، لہذا اسی تانوں یہ سہولت پرووائڈ کرنے ہیں کہ اگر تسی کعبے دا طواف کرنا چاہو تو تہاڈے واسطے کوئی پابندی نہیں۔ قریش مکہ آپ آفر کر رہے ہیں اے عثمان کعبے دا طواف کر لو، تہاڈے واسطے کوئی پابندی نہیں۔ 6 سالاں تو بعد کعبے دا طواف کرن دی دعوت مل رہی ہے، 6 سالاں تو بعد حضرت عثمان ذی النورین مکہ پاک وچ آئے نے، کعبے بعد مکے دے قریش پہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن قربان جاواں سرکار عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب اج بھی کتاباں بھی زینت بنیا ہوئے، سرکار عثمان نے فرمایا واللہ ما اطوف به حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عثمان نے فرمایا اے مکے والےو مینوں اللہ دی قسم ہے میں اوندا چر کعبے دا طواف نہیں کراں گا جب تک اللہ دا رسول میرے نال مل کے طواف کعبہ نہیں کردا۔ اس عمل تو رب دا قرآن منع نہیں کر رہا، سرکار دا فرمان منع نہیں کر رہا، کسی نے منع نہیں کیتا، لیکن حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جان دے نے اگر طواف کر لاں گا عمل تے ہو جائے گا پر ادب رہ جائے گا۔ سرکار عثمان نے انکار کر کے رکھ دیتا کہ اگر ادب اور عمل تمہیں اپنے سامنے آ جان تے میرے منن والے ہو عمل نو چھڑ کے ادب دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جانا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو پھر عمل دے مقابلے کی ادب نو اہمیت دیو، فوقیت دینا، ادب کے سامنے ہاتھ بننا، ادب نو پکڑ کے اپنے سینے لا لینا۔ یار تمام واقعات سرکار صدیق اکبر دا کیا سیدنا فاروق اعظم دا واقعہ تاریخ دیا کتاباں دی زینت نہیں۔ کتاب کا میرا طواف کرتے ہیں جب حجر اسود کے سامنے آئے نا تو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا او جنتی پتھرا تو جاننا ہے کہ میں تے پتھر توڑن والا ہوں، میں تے بت تراش نہیں، میں تے بت ختم کرنے والا ہے، میں تے بتاں دا غرور خاک وچ ملان والا ہے، لیکن یہ باوجود میں تینوں بوسا دین لگا تینوں چومن لگا کسی نخرے چ نہ آ جائیں، تینوں پتھر سمجھ کے نہیں پیا چومدا، تین جنتی سمجھ کے نہیں پیا چومدا، اس واسطے پیا چومنا ہے کہ تینوں کملی والے مصطفیٰ نے پیار دیتا ہے، تینوں میرے آقا نے بوسا دیتا ہے۔ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم مقام صحبہ سورج ڈوبدا ڈوبدا ڈوب گیا، سرکار غزوے تو واپس تشریف لے آئے، تھکے سن، حیدر کرار دی گود بھی سر رکھیا آرام فرما ہو گئے، اکھاں بند کر لئیاں۔ حیدر کرار کدے بددعا دا مکھ ویکھن، کدے ڈوبدا ہویا سورج ویکھن، سرکار نے تو نماز ادا فرما لی سی، حیدر کرار نے یہ نماز اثر نہیں سی ادا کی تھی، سورج ڈوبدا ڈوبدا ڈوب گیا، لیکن حیدر کرار نے سرکار نو جگایا نہیں، یہ نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نماز پڑھنی ہے، ذرا ایتھے سر رکھ لو، سرکار ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ میں نماز پڑھنا نہ۔ حیدر کرار خاموشی دے نال سرکار کا سر مبارک اپنی گود وچ رکھ کے نا تے سرکار دے چہرے دی زیارت کرتے رہے، لیکن نمازی سن، پکے نمازی سن، نماز نال بھی پیار سی، ادھر سرکار نو گود وچ رکھن دی خوشی ہے، ادھر نماز دے چلے جان دا غم بھی ہے، خوشی بھی دل دے اندر موجود ہے، غم بھی دل دے اندر موجود ہے، تے جناب او غم جڑا ہے نا او اکھاں دے ذریعے باہر نکل آیا۔ حیدر کرار دیاں اکھاں دا آنسو اکھاں چوں نکل کے رخسار تو نکل کے آپ کی داڑھی مبارک وچ تے داڑھی مبارک تو نکل کے تے کملی والے مصطفیٰ دے چہرہ انور تے ڈگ پیا۔ سرکار دے رخ انور تے جدوں حیدر کرار دا آنسو گریا اللہ دے محبوب نے اپنی اکھاں کھولیاں، ارشاد فرمایا ما یبکی کا یا اخی علی، اے علی تینوں کنے روا چھڑیا کیوں پیا رونے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز رہ گئی، کملی والے ہو سورج ڈوبدا ڈوب گئی ہے، کملی والے ہو میں نماز اثر ادا نہیں کر سکیا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا اے علی ہن ادا پڑھنا چاہنے کہ قضا پڑھنا چاہنے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ غلام آتا ہوا سر آتا میری گولی چوے کہ نماز قضا پڑھا۔ سرکار نے فرمایا لے پھر تیاری کر لے، اگر میرے واسطے قضا کی دیا تے میں قضا نو قضا نہیں رہن دیاں گا، ادا کرا چھڑاں گا۔ رب نے محبوب نے اپنا ہاتھ اٹھایا، انگلیاں چھپیاں، انگل شہادت نو علیحدہ کیتا، اشارہ کیتا آسمان وال، عرض کیتی پروردگار علی نے میری عطاعت وچ اتے تیری عطاعت وچ اپنی نماز نو قضا کر لیا، اے میرے ربا سورج واپس لوٹا تاکہ علی نماز ادا پڑھ لے۔ دنیا نے ویکھ لیا اور جڑا عطاعت مصطفیٰ وچ اس حد تک چلا جاتا ہے
پھر مصطفیٰ انہوں خالی نہیں رہن دینا، سرکار رب دی بارگاہ وچ عرض کر کے تے ڈبے سورج نو واپس اس وقت تے لے آندے نے جتھے پھر نمازاں قضا نہیں بلکہ نمازاں ادا پڑھیاں جاندیاں نے۔